بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں مدینہ میں اسلام کی روشنی اور بنیاد ہجرت مدینہ پر مختصر تبصرہ کیا گیا، لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے واقعات کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ جا چکے ہیں اور مدینہ میں کافی تعداد میں مسلمان اکٹھا ہو چکے ہیں، تو ان کو اپنے مستقبل کی فکر پیدا ہوئی اور ان کو نمایاں طور پر یہ نظر آنے لگا کہ اب ہماری عزت اور وقار کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلام کے پیغمبر کا ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ چونکہ مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے تقریباً سبھی لوگ جا چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھے، لہٰذا ان کے لیے دین کے بانی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ لینا آسان ہو گیا تھا۔ بہرحال بالآخر ماہ سفر کی آخری تاریخوں میں ستمبر سن 622 عیسوی میں اور نبوت کے 14ویں سال بنو ہاشم کو چھوڑ کر باقی قریش کے بڑے بڑے سردار دارالندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش اور پلاننگ کے لیے میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں ابو جہل سب سے نمایاں کردار ادا کر رہا تھا اور ان کے ساتھ ایک بوڑھا شیطان نجد کا باشندہ بھی تھا جو اس میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا۔ سبھی مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے اپنی اپنی پلاننگ بتائی۔ آخر میں ابو جہل بولا کہ ہر ایک قبیلہ سے ایک ایک شمشیر زن چنے جائیں اور یہ تمام لوگ بیک وقت چاروں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر ایک ساتھ وار کریں۔ ابو جہل کی اس رائے کو شیخ نجدی نے بہت پسند کیا اور تمام مشرکین نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا۔ ابن ہشام جلد اول اور زاد المعاد جلد دوم کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کی تعین بھی فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ چونکہ خلاف معمول دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً شبہ ہوا کہ ضرور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ دریافت فرمایا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دونوں بیٹیوں اسما اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ رفیق سفر کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے رفیق سفر ہوگے۔ یہ سن کر جوش مسرت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 اونٹنیاں پہلے ہی سے خرید کر اور خوب کھلا پلا کر موٹی تازی کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اونٹنی کو قیمت دے کر لوں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو وہ قیمت لینی پڑی۔
اسی وقت سے ہجرت کی تیاری شروع ہو گئی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ستو کے تھیلے، کھانے وغیرہ کا سامان درست کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے کر اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ اب جو آنے والی رات تھی، اسی رات میں مشرکوں کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے شام ہی سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور اس انتظار میں تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھنے کے ارادے سے باہر نکلیں تو آپ پر ایک ساتھ حملہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بستر پر سلا دیا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ امانتیں جو اہل مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے سمجھا دیا کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینہ آ جانا۔ یہ سب کام کر کے رات کی تاریکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ تاریخ اسلام کے مطابق اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیت فہم لا یبصرون تک پڑھ کر ایک مٹھی خاک پر دم کر کے ان کفار کی طرف پھینک دی اور صاف نکلتے ہوئے چلے آئے۔ کفار میں سے کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں اونٹنیاں عبداللہ بن عریقت کو، جو کافر تھا مگر بھروسے کا آدمی تھا، اس کے سپرد کر دی تھیں، اور معقول اجرت بھی مدینہ بھر کی رہبری کے لیے ٹھہرائی تھی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ غار کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ ادھر مکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوتے رہے۔ کفار مکہ بھی رات بھر مکان کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے رہے۔ جب نماز فجر کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو کفار نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر؟ خبر تو تم کو ہونی چاہیے کہ تم پہرے پر تھے، میں تو رات بھر سوتا ہی رہا۔ کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور ان کو مارا، تھوڑی دیر تک گرفتار رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے تمام امانتیں لوگوں کو لوٹا دیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری پر ان کو اس قدر بھروسہ تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، چاندی، سونا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رکھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت بھی امانت داری کو اس قدر احتیاط سے ملحوظ رکھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو، جو بیٹے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے، صرف اس لیے چھوڑ گئے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچ جائیں۔ کفار مکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر آواز دی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر باہر نکلیں۔ ابو جہل نے پوچھا، لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ بولی، مجھے کیا خبر؟ یہ سن کر اس نے اس زور سے تھپڑ مارا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ اس کے بعد کفار تمام مکہ اور اس کے اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑے دوڑے پھرنے لگے، کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ بالآخر انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اس انعام کی اشتہار کو سن کر بہت سے لوگ مکہ کے چاروں طرف دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔
غار سور میں قیام اور مدینہ کا سفر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلیل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔